ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ علیہ الرحمت والرضوان خلافت راشدہ کا آخری گہر شجاع ان پر کتاب لکھی اور لکھنؤ میں اپنے کانوں سے سنا کہ شیعہ سے پیسہ کھا لیے، مر گئے کہنے والے، الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جو تحریرات ان اخبارات میں ان کے خلاف لکھی جاتی تھیں یتیم ہو گئیں اور پانی میں گھل گئے وہ اوراق اور ردی کی ٹوکری میں اخبار، مگر اہل السنہ کے عظیم قائد کا نام اب بھی جاوداں ہے، اب بھی زندہ ہوتا بندہ ہے، اب بھی وہ لوگ ان کا نام لیتے ہوئے اب بھی فخر محسوس کرتے ہیں جو اگرچہ ان کا نام لینے کے اہل ہی نہیں ہیں، سخت گناہ گار جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور زانو تلمس اور استرشاد میں اپنا حقیقی مربی جانتے ہوئے نگاہ نہیں اٹھتی تھی۔ آخری دنوں میں جب وہ بیعت فرما رہے ہوتے تھے، مولانا بلال اللہ سلامت رکھے حیات ہیں، ندوہ فون کر کے ہمارے حوالے سے پوچھ لینا، اللہ کی توحید کا اتنا غلبہ تھا کہ جب فرماتے تھے کہ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بس اس کے بعد خدا کی توحید کے درجات وہ بیان شروع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ عرض کرنا پڑتا تھا کہ حضرت بیعت فرما لیجیے۔ خدا کی توحید کا اتنا غلبہ تھا، اہل السنہ کے عقائد کا اتنا غلبہ تھا، ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں جس پہ وہ چھوڑ کر گئے تھے اور وصیت کر کے گئے تھے کہ وہ عقیدہ جو متاخرین نے اور متقدمین نے لکھا ہے بالکل اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مشائخ رحمہم اللہ ان کے ہاں کوئی علمی تسامح ہو گیا ہے تو ہم اس سے چمٹے رہیں، وہاں بھی اعتدال کے ساتھ۔ اور یہ سیریز اگر پوری ہو گئی تو آخر پر پہنچ کے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ میں رہا ہے، لیکن ہم 100,000 مرتبہ ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ کے ان کے ادب اور احترام سے ضرور عرض کریں گے کہ اب یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر خدا کو منظور ہوا اور یہ سیریز پوری ہو گئی۔ ہم کسی شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت اور اس کے بعد ان کے شارحین جو اس کے اہل ہیں، یہ شرط ذرا یاد رہے کہ جو اس کے اہل ہیں، نصفی ہیں، غزالی ہیں، تفتزانی ہیں، رازی ہیں، ابو منصور امام الہدی ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، ابو الحسن اشعری ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بعض جگہ پر ان سے جو متقدمین نے اختلاف کیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابن قیم ہیں، ابن رجب ہیں، ابن کثیر ہیں رحمہم اللہ، جو ان کی آراء ہیں وہ ہے عقیدہ۔ یہ نہیں ہے کہ دیوبند کے نام پہ اگر کوئی غلط بات آ گئی تو ہم اس شخصیت کی پرستش کرنے لگیں یا پھر اس مسئلے میں اہل سنہ سے ہٹ جائیں، ایسے نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علو شان کے ساتھ ساتھ ماتریدیہ سے 2 مسائل میں اختلاف کیا ہے، اور ہمارے اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دیں۔
اور وہ بیان ہو چکا. اس لیے اہل السنہ کا عقیدہ اصل ہے. مخالفین نے کس دور میں یہ رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کیا. وہ شخص، وہ دل کا غنی، وہ جس کی نگاہ بادشاہوں کی بادشاہت کو کچھ نہ سمجھے اور دنیا کے خزانوں اور اموال اور اراضی کے مالک، بہت بڑے آدمی، عرب امارات کے شہزادے، اور ایک اور ملک جس کا نام ذہن سے اتر رہا ہے، وہاں کے بادشاہ گھٹنوں تک بیٹھ کے، اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے گھٹنے جس شخص کے چومے اور ٹوپیاں اتار کے رکھ دیں کہ سر پہ دست شفقت پھیر دیں، وہ جسے فیصل ایوارڈ ملا اور کھڑے کھڑے سب رقم تقسیم ہو گئی. کیا سادہ زندگی اور کیا مومن کا دل بے نیاز. اس کو کہنا کہ لکھنؤ کے شیعہ سے پیسے لے کے کتاب لکھی، یہ خود اپنی کم علمی اور مال کی محبت اور خدا سے بے خوفی جو اصل جڑ ہے تمام امراض کی، یہ ظاہر کرتی ہے. اسی کوئی پرواہ نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ کے عقیدے پر حملہ مت کرو، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اس کے اہل نہیں ہو کہ کتاب و سنت کی کما حقہ تشریح کو جانو، اور تمہیں وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو مت بولو.